السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، جس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام اور اظہار۔ اب ہم پڑھیں گے اقلاب کے بارے میں۔ اقلاب کی لغوی معنی: بدلنا۔ اصطلاحی تعریف: نون ساکن یعنی کہ جس نون پر جزم کا سائن ہو وہ تنوین۔ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے، با متحرک سے مطلب حرکت والی تختی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے، خواہ وہ ایک کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو، تو نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب غنہ کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اخفا کیا ہے؟ اخفا کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ من یہ غنہ ہے اور میوں یہ اخفا ہے، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی کہ آپ اخفا بھی کر سکتے ہیں اور غنہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ من بعدی، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن سے آگے با متحرک ہے، یعنی کہ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم نے نون ساکن کو کس سے بدل دیا؟ میم سے بدل دیا۔ دیکھیں میم کی چھوٹی سی نشانی بھی دی ہوئی ہے اوپر، تو ہم اس کی ہجے بھی ایسے ہی کریں گے۔ میم میم زیر مم، با عین زبر با، مم با، دال زیر دی مم بعدی۔ ہم نے یہاں پر ایسے نہیں پڑھا میم نون زیر من، ایسے نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با متحرک آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ من بعدی، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، دال میم 2 زبر دم، اما دم، با زبر با، عین یا زیر عی، بعی، دال 2 زبر دن، اما دم بعیدن، کاف دیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم 2 زیر مم، کرامم، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا 2 زیر تن، کرامم برارتن۔ یہاں پر کیا ہے؟ میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آگے کیا ہے؟ با متحرک ہے، تو ہم نے 2 زیر کی تنوین کو کس سے بدلا؟ میم سے۔ کرامم برارتن، سمجھ آیا؟ یہاں سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین میم 2 پیش سمعم، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را 2 پیش رن، سمیع بصیر۔ من بعدی عمدا بعید، کرام بررۃ، سمیع بصیر۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ یا اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں اقلاب کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔